دیکھو کتنے دن ہوئے میں یہاں میکے میں آ کر بیٹھی ہوں، اس نے ایک کال تک نہیں کی، اس کو میری ضرورت ہی نہیں۔ اس نے اپنی 1 سال چھوٹی بہن سے شکوے کے انداز میں کہا، آپی وہ بیمار ہیں، ان کا اس دنیا میں آپ کے علاوہ کون ہے؟ اکیلے گھر میں رہتے ہیں، ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ بھی منہ اٹھا کر یہاں چلی آئی ہیں تو کہتی ہیں آپ خود انہیں کال کریں، وہ شوہر ہیں آپ کے، حق ہے ان کا آپ پر۔ کچھ دیر کچھ سوچ کر اس نے موبائل اٹھا کر اس کو کال ملائی، گھنٹی بجتی رہی، اس نے کال نہیں اٹھائی۔ دیکھو میں کہتی ہوں نا وہ مجھے بھول گیا ہے، 1 مہینہ ہی تو گزرا ہے، اس کو میری ضرورت ہی نہیں۔ آپی میرا تو دل بہت گھبرا رہا ہے، آپ خود چلی جائیں۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہیں آج، نہ جانے وہ کیوں اپنی چھوٹی بہن کی باتیں فوراً مان رہی تھی، یا شاید وہ خود ہی ایسا چاہتی تھی جیسا کہ بہن کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنا سامان پیک کیا اور چادر اوڑھ کر روانہ ہوئی۔ جوجو گھر کے قریب ہوتی گئی، دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ آخر وہ 1 مہینے بعد اپنے شوہر سے ملنے جا رہی تھی۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اندر داخل ہوتے وقت اس نے سوچا تھا، کتنا لاپرواہ ہے، گھر کا گیٹ تک بند نہیں کیا۔ صحن کا ماحول بالکل برا تھا، ساری چیزیں بکھری پڑی تھیں، ہر چیز دھول سے اٹی ہوئی جیسے اسے 1 مہینہ کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس کے علاوہ ایک بدبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی، اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ منہ اور ناک دوپٹے سے ڈھانپ کر وہ آگے گئی۔ ایک کمرے کا دروازہ کھولا، وہ نہیں تھا۔ اس نے وہ دروازہ بند کرتے ہوئے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا تو مکھیوں کی ایک کثیر تعداد کمرے میں منمنا رہی تھی اور بدبو برداشت سے باہر ہو گئی۔ اس نے فوراً دروازہ پھر سے بند کیا، دل سینے سے باہر نکلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر سے دروازہ کھولا اور مکھیوں کی اس آندھی میں بیڈ تک گئی۔ اس کے منہ سے ایک تیز چیخ نکل گئی۔ اس کا شوہر جانے کب سے مرا پڑا تھا اور مکھیاں تقریباً آدھا اس کو کھا چکی تھیں۔ اس نے کچھ ضبط کرتے ہوئے اس کو پورا دیکھنے کی کوشش کی تو سرہانے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا۔ اس کو اٹھا کر پڑھا، میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے، آپ کو یوں روٹ کر نہیں جانا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دینا، آئی لو یو سو مچ۔ مکھیاں، بدبو، بوسیدہ لاش، لیکن پرواہ کس کو؟ وہ دوڑ کر اپنے شوہر کی لاش سے لپٹ کر رونے لگی۔